اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مسجد نبوی شریف کی دوسری منزل کی زیارت بھی کرواؤں گا، اور نیچے آپ کو لے چلوں گا۔ کچھ خاص چیزیں آپ کو دکھانی ہیں جو مسجد نبوی شریف کے اندر ہیں، کیونکہ یہاں پر تو ہر چیز سونی ہے، کیونکہ میرے نانا دنیا کے حسین ترین سونے گزرے ہیں اور رہیں گے قیامت تک۔ اور اللہ رب العزت نے جڑیاں چیزاں بنائیں اور میرے نانے دے عشق بنائیں، اللہ رب العزت نے وڈا درجہ دیتا ہے میرے نانا جی نو۔ تو محترم سامعین، یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اوپر کے صحن ہے، جس کے اوپر چھت لگائی گئی ہے، جس کو ہم تمبو کہتے ہیں، ٹینٹ کہتے ہیں، یا دوسرا جو ترپال وغیرہ ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کا ہے، کیونکہ جو چیز یہاں پر جڑ جاتی ہے تو بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی نیچے جاؤں گا، آپ کو نیچے کا منظر دکھاؤں گا، اور جہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے مسجد نبوی شریف کی، اس کے اندر آپ کو پنکھے نظر نہیں آئیں گے۔ اوپر والا پنکھا نظر بھی نہیں آئے گا، سائڈوں والا بھی نظر نہیں آئے گا، اے سی بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اے سی چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے ان کے معاملات ہیں، وہ ایک خاص میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفٹ والی سیڑھی کے اوپر ہم جا رہے ہیں نیچے مسجد نبوی شریف کی طرف۔ آپ جب بھی یہاں پر تشریف لائیں، زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی شریف کے اندر ٹائم دیا کریں، اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے ورد و وظائف کے اندر، کیونکہ بازار میں ہوٹل میں بیٹھنے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، مسجد نبوی شریف کے اندر جو اے سی کا سسٹم ہے بہت اعلیٰ شان ہے، کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی چیز ہے، دنیا کی سب سے عظیم چیز یہاں پر استعمال کی جاتی ہے، جو سعودی عربیہ کی حکومت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت اعلیٰ انتظامات کرتی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ابھی دوسری سیڑھی پر میں جا رہا ہوں، یہ بھی سیڑھی وہی ہے، تو تھوڑا سا سٹینڈ کو میں نیچے کروں گا کیونکہ جمعرات ہے تو یہاں پر رش وغیرہ زیادہ ہے۔ تو محترم سامعین، جہاں پر جو اے سی کا سسٹم ہے، وہ جو ان کے پلر ہیں، جو راستے میں ستون دیے گئے ہیں، اس کے اندر ساری سیٹنگ کی گئی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ نیچے سے ہی ہوا نکلتی ہے، اے سی کے معاملات وہ دیکھتی ہے۔ تو محترم سامعین، جہاں پر میں ابھی نیچے کی طرف آ گیا ہوں الحمدللہ اللہ رب العزت کی برکت سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے کی طرف جاتے ہیں کہ یہاں پر جانے کا راستہ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ آپ میری اس سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے معاملات ہیں یہاں پر۔ تو محترم سامعین، یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے، بہت دنیا کی اعلیٰ ترین مسجد ہے۔ تو ابھی آگے جانے کا راستہ، السلام علیکم یا شیخ، السلام علیکم، راستہ ادھر سے ہے جانے کا، اندر جانے کا راستہ ہے، یہ چلا سکتے ہیں؟ تو محترم سامعین، ابھی میں باہر کی طرف آ گیا ہوں، ابھی انشاءاللہ تعالی اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ ہاں آؤ یہ نانا جی کا شہر ہے، تو یہاں پر دنیا بہت محبت کرتی ہے جب آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، تو ہر قسم کے لوگ ہیں، خاص طور پر پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ہم سے محبت زیادہ کر دے ان کی، اور ان کی بھی محبت ہم سے بڑھا دے۔ تو محترم سامعین، یہ مسجد نبوی شریف کا باہر کا صحن ہے، جب آپ 316، 318، 320 شارع اسلام یا دوسرے شارع کا نام تو مجھے نہیں آتا، کیونکہ جانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا تو مجھے پتہ بھی نہیں، تو وہ راستے نکلتے ہیں۔ اچھا، اس میں جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں، اس میں جو سب سے بات ہے، وضو کی جگہ بہت کمال کی ہے۔ اس کے اندر نیچے سیڑھیاں لگائی گئی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں، آدمی کو نیچے لے جاتی ہیں، لفٹ والی سیڑھیاں، تو ہر دروازے کے سامنے وضو کی جگہ بنائی گئی ہے خواتین کی، حضرات کی، تو کسی بھی قسم کی یہاں پر پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ ابھی انشاءاللہ تعالی میں اندر کی طرف داخل ہو جاؤں گا، تو یہاں پر شرطے بھی بیٹھے ہیں، دوسرے ان کی جو مقامی پولیس بھی ہے، تو یہاں پر بیٹھی میں انشاءاللہ آپ کو زیارت کرنے کی کوشش کرواتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں کہ نانا جی کی کتنی پیاری مسجد ہے، اللہ رب العزت نے کتنے مقامات دیے ہیں، کتنی اعلیٰ شان یہاں کی مینجمنٹ ہے اور یہ سیٹنگ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جنت سے بھی بہت زیادہ کوئی خوبصورت چیز ہے تو وہ یہ میرے نانا حضور کا روضہ مبارک ہے۔ یہ اوپر چھت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں،
آپ دیکھتے بھی جائیں، درود پاک بھی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ کو اس طرف سے دکھاتا ہوں تو یہ سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ورد و وظائف کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرف اگر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ لوگ بھی سارے ورد و وظائف کر رہے ہیں۔ تو جو سیڑھیاں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اے سی کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے، یہ جو پلر ہیں اس کے اندر ابھی بھی اے سی چل رہا ہے اور ٹھنڈک اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ جیسے معاملات ہوتے ہیں، جتنا ضرورت ہوتی ہے تو یہاں کی انتظامیہ اس کو اسی طریقے سے کر دیتی ہے۔ تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، اوپر یہ لائٹیں اور بہت ساری چیزیں لگائی گئی ہیں سجاوٹ کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو اتنی بڑی مسجد نبوی شریف ہے نانا جی کی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے ابھی تک اس کے کوئی 4 گیٹ جو ہوتے ہیں، جو چاروں راستے ہوتے ہیں، وہ ابھی تک نہیں دیکھے۔ مجھے 5واں 6واں دن ہو گیا ہے اور اللہ نے مجھے اتنی طاقت ہمت دی ہوئی ہے کہ میں بیٹھتا بھی نہیں ہوں، میں سارا دن اس کے اندر گھومتا ہوں، اپنے جو مجھے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں میں ان کی تلاش میں ہوتا ہوں۔ خاص طور پر جو میری منزل ہیں روحانیت کی، میں ان کو طے کرنے کے لیے بہت سارے معاملات کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین، جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے راستے اس کے اندر ہیں۔ اب یہ دوسری طرف میں جا رہا ہوں، یہ راستہ بھی باہر کی طرف نکلے گا۔ تو اتنے انتظامات کہ انسان سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اوپر چھت کا سسٹم ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ نے یہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ روزے پر جاتے ہیں تو یہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، مسجد نبوی شریف کے جو راستے ہیں اس کے دونوں طرف سے یہ زمزم شریف رکھا گیا ہے، جس سائل نے، جس ذاکرین نے پینا ہو، زائرین نے، تو ان کے لیے یہ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ بھائی، یہ دیکھیں، یہ آب زمزم کے کولر ہیں، یہ نوش فرما رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو پلر ہیں ان کے ساتھ یہ قرآن مجید بھی رکھے گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب تلاوت کرنی ہو تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید، سبحان اللہ، یہ چاروں طرف سے رکھے گئے ہیں۔ جو آپ لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ دیوار بنائی گئی ہے نانا حضور کی مسجد کی۔ اسی کے ساتھ میں ابھی تک ممبر تک تو نہیں پہنچ سکا، ممبر کو بیک سائڈ سے میں نے دیکھا ہے۔ جب روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے میں گیا تو جب صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے میں دن میں جاتا ہوں 2-3 مرتبہ، تو اس وقت اس کو بیک سائڈ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے سے بہت مشکل ہے کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے یہاں پر لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دوسرے مومن مسلمان بھائی کا حق میں نہ لوں، ان کو موقع دوں تاکہ وہ عبادت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اس کے اندر اس کا اجر عطا فرمائیں۔ تو محترم سامعین، یہ اس وقت بھی لاکھوں لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر اتنا ابھی بھی تقریباً پونا گھنٹہ رہتا ہے نماز میں، غالباً عشاء کی اذان میں۔ اب جمعرات کا دن ہے تو اس کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی مجھے، باہر مجھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کتنا بڑا دربار ہے دنیا کا، اور اللہ رب العزت نے یہ اس طرف، شاید آپ یہ دیواریں جو بنی ہوئی ہیں اس طرف درس دیا جاتا ہے، اور شاید آپ کو آواز بھی محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو محترم سامعین، یہاں پر خواتین کی بہت سختی سے پابندی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ میرے حرم میں آئیں تو عورتیں مرد اکٹھے چلیں، اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، پردہ ہے نہیں ہے۔ تو لیکن جب آپ میرے یار کی دربار شریف پر جائیں، وہاں پر ادب کا مقام ہے، کسی کی جرت نہیں کہ خواتین اور مرد یہاں پر اکٹھے نماز پڑھ سکیں۔ خاص طور پر اندر والے جو صحن ہے اس کے اندر آپ نماز اکٹھے نہیں پڑھ سکتے۔ تو محترم سامعین، یہ آج کی ویڈیو تھی، چند چیزیں تھیں، چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو جیسے آپ مسجد نبوی شریف سے الٹے سائڈ پر جاتے ہیں تو اس کے سامنے جنت البقیع کا وہ پیارا قبرستان ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی پاکیزہ قبریں ہیں۔ تو یہ جو ساتھ میں میری دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریاض الجنہ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو بناؤں گا ریاض الجنہ میں نفل ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایپ پر اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے جو کیا، ہفتے والے دن میرا الحمدللہ خوشی کا کوئی انتہا نہیں ہے، میرے 2 دفعہ آپشن آ چکے ہیں۔ ایک ہفتے والے دن بھی مجھے ٹائم ملا ہے، سنڈے والے دن بھی، آج جمعرات ہے، جمعہ ہفتے والے دن بھی میں انشاءاللہ جاؤں گا، دوپہر کو 1 سے لے کے 1:30 بجے تک میرا ٹائم ہے، اور اتوار والے دن میرا رات کا ٹائم ہے۔ تو
تو انشاءاللہ نانا کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا وہ جو جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس کے اندر خوب جو میں نے اپنے معاملات کرنے ہیں، میں نے اس کا پلان کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین، جب آپ باہر کی طرف نکلتے ہیں تو الٹی سائڈ پر خواتین کی بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے، تو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بھی خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ اللہ رب العزت سب کو یہاں پر بار بار اور با ادب حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو محترم سامعین، یہ جو واش روم ہے ہر دروازے کے سامنے، تو اس کے سامنے آب زمزم شریف کے بھی بہت بڑے ٹوٹے ہیں، انہوں نے لگائی ہوئی، پانی بہت 24 گھنٹے آپ کو ملتا ہے زمزم شریف کا، تو آپ وہ بھی نوش کریں جس نیت سے آپ پیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں، اور یہ مجھے پتہ ہے یہ میرے جسمانی مجھے تکلیف نہیں، بخار نہیں ہے، یہ میرا روحانی مسئلہ ہے، عشق کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے میں آبدیدہ ہو جاتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زمادہ پارہ خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ پیچھے خواتین کا